آدھی رات کا وقت تھا۔ پاک ایشیا کی دارالحکومت کی ویسٹرن کالونی میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چونکہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے اس علاقے کی تاریکی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی گن گرج کے ساتھ کبھی کبھی بجلی بری طرح سے کڑکتی ہوئی چمکتی تھی، تو ایک لمحے کے لیے ماحول روشن ہو جاتا تھا اور ہر طرف غپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ویسٹرن کالونی شہر سے ہٹ کر بنائی گئی تھی، جو ملک کے اہم ہستیاں اور نامور افراد کے لیے تیار کی گئی تھی، جن میں اہم سیاستدان، وزراء، بیوروکریٹس، نیور سرجنز، سائنسدان اور ایسے بھی بہت سے افراد شامل تھے۔ یہ کالونی ملک کے خطرناک حالت کی پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام افراد کی سیکیورٹی رسک کے پیش نظر بنائی گئی تھی۔ کالونی کو چاروں طرف سے سیل کر دیا تھا اور کالونی میں آنے جانے والے تمام راستوں پر چیک پوسٹس قائم کر دی گئی تھیں۔ اس کالونی میں آنے جانے والوں کو خصوصی پاس فراہم کر دیے گئے تھے۔ جب تک چیک پوسٹ پر تعینات افیسرز کالونی میں آنے والوں کی مکمل چیکنگ نہیں کر لیتے تھے اور ان سے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، اس وقت تک کسی کو بھی کالونی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، چاہے اس کا تعلق ملک کے کسی بھی اہم ہستی یا ادارے سے کیوں نہ ہو۔ اس کالونی کو چونکہ انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا، اس لیے اس کالونی اور کالونی میں بسنے والے افراد کی حفاظت کی ذمہ داری ملٹری کمانڈوز کے حوالے کر دی گئی تھی۔ چیک پوسٹ پر بھی ملٹری کمانڈوز تعینات تھے اور کالونی میں دن اور رات کے وقت کئی ملٹری کی گاڑیاں پیٹرولنگ کرتی رہتی تھیں اور کالونی میں داخل ہونے والے راستوں کی خصوصی نگرانی کی جاتی تھی، تاکہ اس کالونی میں کوئی مشکوک یا غیر مطلق افراد داخل نہ ہو سکے۔ کالونی میں تقریباً 800 کوٹھیاں اور بنگلے تھے، جنہیں 8 مختلف بلاکس میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر بلاکس میں 100 کوٹھیاں شامل تھیں اور ہر بلاک کے آغاز پر چیک پوسٹ قائم کر دی گئی تھی۔ ان بلاکس میں رہنے والے تمام افراد کی تفصیلات چیک پوسٹ کی کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ میں موجود رہتی تھیں۔ ہر آنے جانے والے شخص کو باقاعدہ چیک کیا جاتا تھا اور بغیر ریکارڈ کے حامل کسی بھی شخص کو کالونی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ کالونی میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، جس کے آغاز پر مین چیک پوسٹ موجود تھی۔ اس چیک پوسٹ پر 12 مسلح افراد کے ساتھ 3 آفیسر بھی شامل تھے۔ ان سب کی ڈیوٹیاں 8-8 گھنٹوں پر معید تھیں۔ ہر 8 گھنٹے بعد ایک آفیسر اور 4 مسلح افراد تبدیل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہر بلاک کے آغاز پر بھی ہر چیک پوسٹ پر ایک آفیسر اور 2 مسلح افراد 24 گھنٹے ڈیوٹیوں پر مامور رہتے تھے۔ ملک بھر میں بجلی کے شدید شارٹ فال کی وجہ سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی۔ بجلی کا شارٹ فال بڑھنے کی وجہ سے اس قدر حساس اور اہم علاقے بھی لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ نہیں تھے، گو کہ عام علاقوں کی نسبت ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا اندرونیہ بہت کم ہوتا تھا، لیکن بہرحال لوڈ شیڈنگ ہوتے ہی یہ سارا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، اور چونکہ اس علاقے میں ابھی چند دن قبل ہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس لیے اس علاقے کے مکینوں نے بھی ابھی تک اپنے گھروں میں جنریٹرز اور یو پی ایس نہیں لگوائے تھے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس وقت وہاں تاریکی کا راج تھا۔ مین چیک پوسٹ پر اس وقت 4 مسلح افراد کے ساتھ ایک آفیسر موجود تھا، جس کا نام کیپٹن شاہد تھا۔ کیپٹن شاہد اور اس کے ساتھی انتہائی چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک پر ایک ہرڈل لگا ہوا تھا، جس کے دونوں طرف 2 مسلح افراد موجود تھے۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا، جہاں کمپیوٹرائزڈ مشینوں کے ساتھ ایک اسکرین بھی لگی ہوئی تھی۔ اس اسکرین پر سڑک کے دونوں جانب لگے ہوئے شارٹ سرکٹ کیمروں کی تصویریں آ رہی تھیں۔ کوئی بھی گاڑی کالونی کے اندر سے آتی یا باہر سے اسی ہرڈل کے پاس روک لیا جاتا تھا اور کار میں موجود افراد کو شارٹ سرکٹ کیمروں سے چیک کر کے ان کا ڈیٹا چیک کیا جاتا تھا۔ جب کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا ان کے ڈیٹا سے میچ کر جاتا تو انہیں کالونی کے اندر یا کالونی سے باہر جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ چیکنگ کا تمام کام کیبن میں بیٹھے ہوئے آفیسر کرتے تھے۔ آنے جانے والے افراد کا ڈیٹا میچ ہونے کی صورت میں کیبن میں بیٹھا ہوا آفیسر باہر موجود مسلح افراد کو گرین سگنل دے دیتا تھا، ورنہ کار اس وقت تک چیک پوسٹ پر رکی رہتی تھی جب تک کیبن کے باہر لگا ہوا ریڈ بلب روشن رہتا تھا۔ کیپٹن شاید اس وقت کیبن میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ اسی لمحے کیبن میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ سیٹی کی آواز سن کر کیپٹن شاید بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی نظریں سامنے اسکرین پر پڑیں تو اس نے اسکرین پر ہرڈل کے پاس سیاہ رنگ کی ایک کار دیکھی۔ کار میں ایک شخص سوار تھا۔ اس شخص نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر انتہائی وقار، سنجیدگی اور بردباری کے اثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ کار میں بیٹھے ہوئے شخص نے چیک پوسٹ پر کھڑے سیکیورٹی اہلکار کو ایک کارڈ نکال کر دے دیا، جسے سیکیورٹی اہلکار ٹارچ روشن کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ کیپٹن شیل نے کمپیوٹرائزڈ مشین کے کنٹرول پینل کے چند بٹن پریس کیے تو اسکرین پر اس شخص کا چہرہ کلوز ہو گیا۔ اسکرین کے نیچے ایک چھوٹی سی ونڈ بن گئی۔ کیپٹن شاہد نے کی پیڈ کا ہیلپ بٹن
F1 پریس کیا تو نیچے بنی ہوئی ونڈ میں اس شخص کی تصویر ابھر آئی اور پھر تصویر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی اور اس تصویر کے نیچے اس شخص کا نام، اس شخص کا ڈیٹا آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ڈاکٹر سبطین ہیں، پیرامیڈیکل کمپلیکس کے چیف۔ یہ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیپٹن شاہد نے کار میں بیٹھے ہوئے شخص کا ڈیٹا دیکھ کر حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی بیپ سنائی دی تو کیپٹن شاہد نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر اٹھا لیا۔ یس کیپٹن شاہد ہیئر، اوور۔ کیپٹن شاہد نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سارجنٹ عامر حسن بول رہا ہوں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے باہر موجود ایک سیکورٹی اہلکار کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس سارجنٹ عامر، میں نے ڈیٹا چیک کر لیا ہے، یہ ڈاکٹر سبطین ہیں، پیرامیڈیکل کمپلیکس کے چیف، میری ان سے بات کراؤ۔ یہ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ اوور۔ کیپٹن شاہد نے اسی انداز میں کہا۔ یس سر، یہ لیں بات کریں، اوور۔ سارجنٹ عامر حسن کی آواز سنائی دی۔ یس ڈاکٹر سبطین ہیئر، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے ڈاکٹر سبطین کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو کسی نے بلایا ہے یا پھر آپ ذاتی طور پر یہاں کسی سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اوور۔ کیپٹن شاہد نے پوچھا۔ مجھے ایف بلاک کے پروفیسر عدنان ترمذی نے کال کی تھی، ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں ان کے چیک اپ کے لیے آیا ہوں، اوور۔ ڈاکٹر سبطین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، کیا آپ کو پروفیسر عدنان ترمذی نے خود کال کی تھی یا آپ کی کسی اور سے بات ہوئی تھی؟ اوور۔ کیپٹن شاہد نے پوچھا۔ میری ان کی مسز سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ پروفیسر عدنان ترمذی کی حالت خراب ہے اور اس لیے میں جلد سے جلد ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں میری اشد ضرورت ہے، اوور۔ ڈاکٹر سبطین نے کہا۔ اوکے، آپ کو بس چند منٹ انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی، میں پروفیسر عدنان کے گھر بات کرتا ہوں، جیسے ہی تصدیق ہوگی میں آپ کے لیے فوراً ہرڈل ہٹوا دوں گا، انتظار کے لیے ایک بار پھر معذرت، اوور۔ کیپٹن شاہد نے کہا۔ اوکے، جو کرنا ہے جلدی کرو، مسز ترمذی کے مطابق پروفیسر عدنان ترمذی کو ہارٹ پرابلم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں چیکنگ کراتا رہ جاؤں اور پروفیسر عدنان کو کچھ ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر عدنان ترمذی کا نام ملک و قوم کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اوور۔ اس بار ڈاکٹر سبطین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر ہیں سر، آپ کو 2 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اوور۔ کیپٹن شاہد نے کہا اور اس نے میز پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر جلدی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ نمبر پریس ہوتے ہی اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس ترمذی ہاؤس، رابطہ ملتے ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ اس خاتون کے لہجے میں انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ کا عنصر شامل تھا۔ مین چیک پوسٹ سے کیپٹن شاہد بول رہا ہوں، پیرامیڈیکل کمپلیکس کے چیف، ڈاکٹر سبطین اس وقت ہماری چیک پوسٹ پر موجود ہیں، میں نے آپ کو تصدیق کے لیے فون کیا ہے، کیا انہیں آپ نے کال کر کے بلایا تھا؟ کیپٹن شاہد نے پوچھا۔ ہاں، انہیں آپ جلدی بھیج دیں، پروفیسر صاحب کی حالت انتہائی خراب ہے، وہ ہارٹ پین کا شکار ہیں، میں نے ڈاکٹر سبطین کو کال کر کے بلایا ہے، پلیز انہیں جلد سے جلد یہاں بھیج دیں۔ دوسری طرف سے مسز عدنان ترمذی نے تیز اور انتہائی پریشانی کے عالم میں بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا پروفیسر صاحب کی حالت زیادہ تشویشناک ہے؟ کیپٹن شاہد نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر سبطین کو جلد سے جلد یہاں آنے دیں، ان کی آئیڈینٹی کی کارروائی آپ ان کی واپسی پر پوری کر لینا، آپ انہیں ایمرجنسی کیس پر میری گارنٹی پر یہاں بھیج دیں پلیز، مسز عدنان ترمذی نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں انہیں بھیج رہا ہوں، کیپٹن شاہد نے کہا اور اس نے ریسیور گریڈر پر رکھا اور پھر اس نے فوراً کمپیوٹر کی کی بورڈ کا ایک بٹن پریس کیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی باہر لگا ہوا گرین سگنل روشن ہو گیا اور ساتھ ہی سڑک پر لگا ہوا ہرڈل خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ گرین سگنل آن ہوتے ہی ہرڈل ہٹتے دیکھ کر کار میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سبطین نے ایک سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے فوراً کار آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے ایف بلاک کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں چونکہ مین چیک پوسٹ سے فوراً کلیئرنس مل گئی تھی، اس لیے انہیں ایف بلاک کی چیک پوسٹ پر بھی زیادہ دیر نہیں روکا گیا۔ کار تیزی سے مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک جدید طرز کی کوٹھی کے پاس رک گئی۔ گیٹ بند تھا۔ ڈاکٹر سبطین نے جیسے ہی کار گیٹ کے پاس روکی، اس لمحے پورے علاقے کی بجلی بحال ہوتی چلی گئی۔ تاریکی میں ڈوبے ہوئے گھر اور سڑکیں روشنی سے جگمگا اٹھے تھے۔ گیٹ کے باہر ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا جہاں ایک مسلح گارڈ ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی کار گیٹ کے پاس رکی، کیبن سے گارڈ نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے کار میں جھانک کر ڈاکٹر سبطین کو غور سے دیکھا، پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے گیٹ کی دیوار پر لگی ہوئی کال بیل مخصوص انداز میں بجانی شروع کر دی۔ بیل بجتے ہی چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ اندر سے ایک اور گارڈ نے کھولا تھا جو گیٹ کھولتے ہی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، ڈاکٹر
سبتین کار اندر لے گیا۔ سامنے ایک وسیع پورچ تھا جہاں کئی جدید اور نئے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر سبتین نے کار ان گاڑیوں کے پیچھے روکی اور پھر وہ سائیڈ والی سیٹ سے اپنا مخصوص میڈیکل ایڈ باکس اٹھا کر کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے رہائشی حصے سے ایک ملازم ٹائپ کا ہدیڑ عمرہ شخص نکل کر تیز تیز چلتا ہوا اس طرف آ گیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، جلدی آئیے، بیگم صاحبہ آپ کی شدت سے منتظر ہیں۔ آنے والے شخص نے ڈاکٹر سبتین کے ہاتھ سے اس کا میڈیکل ایڈ باکس لیتے ہوئے کہا۔ پروفیسر صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر سبتین نے پوچھا۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے سینے میں شدید درد اٹھا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اس شخص نے کہا۔ تو ڈاکٹر سبتین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ملازم ٹائپ شخص کے ساتھ چلتا ہوا رہائشی حصے میں داخل ہوا اور پھر ایک راہداری سے گزرتا ہوا سیٹنگ روم میں آ گیا جہاں 2 لڑکے، 3 لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر خاتون جو مسز عدنان ترمزی تھی انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سبتین کو آتے دیکھ کر وہ انتہائی بے چینی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آئیں ڈاکٹر صاحب آئیں، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، مسز عدنان ترمزی نے کہا۔ کہاں ہیں پروفیسر صاحب؟ ڈاکٹر سبتین نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں اور ان کی حالت بے حد خراب ہے، مسز عدنان ترمزی نے کہا۔ آپ کے ملازم نے بتایا کہ ان کے سینے میں درد اٹھا تھا اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئے ہیں، ڈاکٹر سبتین نے کہا۔ جی ہاں، درد کی شدت سے وہ بری طرح سے چینخ اور تڑپ رہے تھے۔ میں نے انہیں ہارٹ پین کلر ٹیبلٹ بھی دی تھیں لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور پھر وہ اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے، مسز عدنان ترمزی نے کہا، اور وہ ڈاکٹر سبتین کو لے کر ایک کمرے کے دروازے کے پاس آ گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں رکیں، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ ان کا بے ہوش ہونا اچھی بات ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتے تو اسی طرح چینختے اور تڑپتے رہتے جیسا آپ نے بتایا ہے، ڈاکٹر سبتین نے کہا۔ تو مسز عدنان ترمزی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر سبتین ملازم سے اپنا میڈیکل ایڈ باکس لے کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا جس کی سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ کمرہ روشن تھا۔ سامنے ایک بڑے اور فینسی بیڈ پر ایک ادھیڑ عمر شخص لیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر عام سا لباس تھا۔ اس کے جسم پر شاید اس کی وائف نے چادر ڈال دی تھی۔ ادھیڑ عمر کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے ہوش تھا، لیکن بے ہوشی کے باوجود اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات جیسے منجمد سے ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر سبتین نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر لگا دیا اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر ڈاکٹر سبتین کے ہونٹوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے بے ہوش پڑے اور ادھیڑ عمر کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مڑ کر سائیڈ کی دیوار کی طرف دیکھا جہاں ایک بڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے سامنے ایک وسیع لان تھا جس کے اختتام پر باؤنڈری وال موجود تھی۔ ڈاکٹر سبتین تیز تیز چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور پھر وہ کھڑکی سے سر نکال کر لان کی طرف دیکھنے لگا۔ لان خالی تھا، وہاں کوئی گارڈ یا ملازم موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتین نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ پلٹ کر واپس بیڈ کے پاس آ گیا جہاں اس نے اپنا میڈیکل ایڈ باکس رکھا تھا۔ ڈاکٹر سبتین نے میڈیکل ایڈ باکس کھولا اور پھر اس نے ادھیڑ عمر کے علاج کے لیے میڈیکل ایڈ باکس سے کچھ نکالنے کے بجائے اس میں سے شیشے کا ایک چھوٹا سا جار نکال لیا۔ اس جار میں سرخ رنگ کے بے شمار مکھیاں بھری ہوئی تھیں۔ مکھیاں جار میں بری طرح سے بنبناتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ جار میں سینکڑوں کی تعداد میں مکھیاں تھیں جن کے پر بھی سرخ رنگ کے تھے۔ پروں پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے ابھرے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ قدرتی نہ ہوں بلکہ خاص طور پر مکھیوں کے پروں پر بنائے گئے ہوں۔ ان سیاہ دھبوں میں ہلکی ہلکی چمک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر سبتین نے جار اٹھا کر اس میں موجود سرخ مکھیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یکطرف انتہائی شفاق اور شیطانیت سے بھرپور چمک ابھر آئی۔ لو میجر راشد، میں نے تمہاری ہلاکت کا بندوبست کر دیا ہے۔ دیکھتا ہوں تم ریڈ فلائی سے کس طرح سے اپنی جان بچاتے ہو۔ میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ آن واحد میں تم تک پہنچ جائیں گی اور جب تمہیں سینکڑوں کی تعداد میں سرخ مکھیاں کاٹیں گی اور تمہارے جسم میں اپنا زہر داخل کریں گی تو تم اس وقت ہلاک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر سبتین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے جار کا ڈھکن کھولنا شروع کر دیا۔ جار کا ڈھکن کھولتے ہی اس نے جار کا منہ کھلے ہوئی کھڑکی کی طرف کیا تو جار میں موجود سرخ رنگ کی مکھیاں بنبناتی ہوئی تیزی سے نکلی اور لان کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ سرخ مکھیاں ایک ساتھ جار سے نکلی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لان سے گزرتی ہوئی باؤنڈری وال کی جانب بڑھ گئیں اور پھر وہ باؤنڈری وال کے اوپر سے گزرتی ہوئی ڈاکٹر سبتین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ جیسے سرخ مکھیاں باؤنڈری وال کی دوسری جانب گئیں، ڈاکٹر سبتین نے خالی جار
کھڑکی کے سائڈ پر موجود ایک میز پر رکھا اور تیزی سے مڑ کر دوبارہ بیڈ کی جانب آ گیا۔ اس کا میڈیکل ایڈ باکس کھلا ہوا تھا۔ اس نے باکس میں سے ایک چھوٹا سائز کا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نکال لیا۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کھول کر اس نے ایک بٹن پریس کر کے کمپیوٹر آن کیا اور پھر اس نے ماؤس سے ڈیسک ٹاپ کی سائڈ پر موجود ایک سافٹ ویئر کو کلک کیا تو سافٹ ویئر تیزی سے اوپن ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرے لمحے اسکرین پر میڈیا پلیئرز کا سافٹ ویئر کھل گیا۔ ڈاکٹر سبتین نے کمپیوٹر کے چند بٹن پریس کیے تو سافٹ ویئر پر فوراً ایک منظر ابھر آیا۔ اس منظر پر وہی سرخ مکھیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جنہیں ڈاکٹر سبتین نے اپنے جال سے نکال کر کھڑکی کے باہر اڑا دیا تھا۔ سرخ مکھیاں تیزی سے اڑتی ہوئی اور ایک سڑک کراس کرتی ہوئی سڑک کی دوسری سائڈ پر موجود ایک رہائش گاہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں سرخ مکھیاں رہائش گاہ کے مخصوص حصوں میں پھیل گئیں اور پھر وہ تیزی سے چاروں طرف چکرانا شروع ہو گئیں۔ پھر اچانک تمام مکھیوں نے ایک جتھا بنایا اور پھر وہ رہائش گاہ کے ایک روشن دان کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ روشن دان کھلا ہوا تھا۔ سرخ مکھیاں اس روشن دان سے گزرتی ہوئی ایک بڑے کمرے میں آ گئیں۔ یہ کمرہ بیڈ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ کمرہ روشن تھا۔ سامنے بیڈ پڑا ہوا تھا لیکن بیڈ خالی تھا۔ سرخ مکھیاں چھت کے ساتھ کمرے میں چکرا رہی تھیں اور پھر سرخ مکھیاں پلٹتی ہوئی تیزی سے دائیں طرف لپکیں۔ اس طرف ایک میز اور کرسی پڑی تھی جس پر ایک بارہوپ چہرے والا ادیڑ عمر بیٹھا ہوا تھا۔ ادیڑ عمر کے ہاتھ میں ایک ضخیم کتاب تھی جس سے وہ انتہائی انمہاکی سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ چونکہ کمرے میں خاموشی تھی اس لیے سرخ مکھیوں کی تیز بنبناہٹ کی آواز سن کر ادیڑ عمر چونک پڑا تھا۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور اپنے سر پر سرخ رنگ کی مکھیاں دیکھ کر وہ بڑے بخلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب زور زور سے ہلانی شروع کر دی جیسے وہ ان مکھیوں کو کتاب سے ڈرا کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن سرخ مکھیاں بھلا کہاں ڈرنے والی تھیں۔ اچانک ہی سرخ مکھیاں بجلی کی سی تیزی سے ادیڑ عمر پر چپٹ پڑیں اور ادیڑ عمر شخص سرخ مکھیوں سے بچنے کے لیے بری طرح سے چیختا ہوا کمرے میں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے چل رہے تھے لیکن سرخ مکھیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ وہ تیزی سے ادیڑ عمر پر جھپٹ رہی تھیں۔ ادیڑ عمر کا جہاں سرخ مکھیاں کاٹتی جا رہی تھیں وہاں سے اس کا جسم تیزی سے سوجنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک ادیڑ عمر شخص مکھیوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے ہاتھ پیر چلاتا رہا لیکن پھر اس کی ہمت جواب دے گی اور پھر شاید اس پر مکھیوں کے زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ادیڑ عمر شخص جو زمین پر گر گیا تھا ساخت ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساخت ہوتے ہی سرخ مکھیاں جیسے اس پر چھاتی چلی گئیں اور پھر اچانک سرخ مکھیوں نے اس کے جسم کو چھوڑ کر ایک بار پھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سرخ مکھیوں نے ادیڑ عمر شخص کو چھوڑا ادیڑ عمر کے چہرے اور بازوؤں پر بے شمار سرخ دھبے سے دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ اس کا چہرہ اور بازو جہاں سے سرخ مکھیوں نے کاٹا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے زخم سے بن گئے تھے جو سوج کر تیزی سے پھولتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر سبتین بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جیسے سرخ مکھیوں نے ادیڑ عمر شخص کو چھوڑ کر ہوا میں اڑنا شروع کیا ڈاکٹر سبتین نے فوراً میڈیکل ایڈ باکس میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی۔ شیشی میں ہلکے زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبتین شیشی لے کر تیزی سے کھڑکی کے پاس آیا اور اس نے سائڈ کی میز پر پڑے ہوئے جار کے پاس آ کر شیشی کا ڈھکن کھولا اور پھر اس نے شیشی میں موجود زرد محلول کے چند قطرے جار میں ڈال دیے۔ محلول سے وہاں کوئی خوشبو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سبتین نے جار میں محلول کے چند قطرے ٹپکا کر شیشی بند کر کے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لی اور پھر اس نے جار دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے لے کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر ایک بار پھر لان کی طرف دیکھا لیکن وہاں اب بھی کوئی نہیں تھا۔